نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله پارہ نمبر 10 سورہ توبہ رکوع نمبر 12 آیات نمبر 90 91 92 93 وجاء المعذرون اور آئے کچھ لوگ بہانہ کرنے والے من الاعراب دیہاتیوں میں سے لیؤذن لهم تاکہ ان کو اجازت دے دی جائے وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ اور بیٹھے رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم اب ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے ان میں سے دردناک عذاب لیس علی الضعفاء نہیں ہے ضعیفوں پر ولا علی المرضى اور نہ مریضوں پر ولا علی الذین اور نہ ان لوگوں پر لا یجدون ما ينفقون جو نہیں پاتے خرچ کرنے کے واسطے حرج کوئی گناہ یعنی ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے تینوں طبقوں پر اذا نصحوا للہ ورسولہ جب خلوص دل سے حاضر ہو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ما علی المحسنین من سبیل نہیں ہے محسنین پر کوئی الزام واللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے بخشنے والا ہے مہربان ذات ہے ولا علی الذین اذا ما اتوک اور نہ ان لوگوں پر کوئی الزام ہے اذا ما اتوک جو آپ کے پاس اسی لیے حاضر ہوتی ہے لتحملہم کہ آپ ان کو سواری دے دے قلت لا اجد ما احملکم علیہ آپ نے فرمایا کہ میں ایسی کوئی چیز نہیں پاتا تولوا اعینہم وہ اس حال میں واپس ہو گئے کہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے تفید من الدمع حزنا اس غم میں اللہ یجد ما ينفقون کہ وہ نہیں پاتے وہ چیز جو خرچ کرے انما السبیل الزام تو علی الذین ان لوگوں پر ہے انہی لوگوں پر ہے لیستأذنوک کہ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہم اغنیاء اور وہ مالدار ہے رضو راضی ہو گئی ہے بأن یکونوا مع الخوالف کہ پیچھے رہ جائے پیچھے رہنے والے عورتوں کے ساتھ رہ جائے وطبع اللہ علی قلوبہم اور اللہ نے مہر لگایا ہے ان کے دلوں پر فہم لا یعلمون پس وہ نہیں جانتے آیات مذکورہ آیات نمبر 90 کے حوالے سے مفسرین کا قول ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مدینہ کو غزوہ تبوک میں شرکت کی دعوت دے رہے تھے بلکہ مدینہ منورہ کے آس پاس دیہات کو کل عام اور دعوت عام دے رہے تھے تو بہت سے منافقین ایسے تھے جنہوں نے عذر پیش نہیں کیا اور وہ بہت دیدہ دلیری سے اپنے گھروں میں رہ گئے
پیچھے رہ گئے، اور بہت سے دیہاتی لوگ عذر کے لیے بھی پیش ہوئے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، جو لوگ کفر پر جمے رہے ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ان منافقین نے کذب اللہ و رسولہ، منافقین تو دعویٰ ایمان کا کر رہے تھے اور اللہ پر ایمان اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے دعوے دار تھے، لیکن یہ جھوٹ بولتے تھے۔ باقی جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں مفسرین کا قول ہے کہ یہ قبیلہ اسد اور قبیلہ بنی غطفان کے لوگ تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد قبیلہ بنی غفار ہے۔ بہرحال دیہاتیوں میں یہ لوگ تھے۔ آیت نمبر 91 میں مسلمانوں کا ذکر ہے، مخلص مسلمانوں کا ذکر ہے جن کو واقعی عذر تھا اور وہ واقعی معذور تھے، اور کچھ لوگ ضعیف تھے، کچھ لوگ مریض تھے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ ضعیف ہے، جو لوگ مریض ہے، جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے، اگر وہ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے تو ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے سچے دل سے، خلوص دل سے حاضر ہو، ایمان بھی ان کا سچا ہو، اور ایمان بھی سچا ہو، قول بھی سچا ہو، اور جہاد میں شرکت کا جذبہ بھی ہے، اور اپنے دلوں میں پورے سچائی سے یہ بات کرتے ہیں اگر ہمیں استطاعت ہوتی، ہماری طاقت ہوتی تو ہم غزوہ تبوک میں ضرور شرکت کرتے۔ ما علی المحسنین من سبیل، جو لوگ نیک تھے، نیکوکار تھے، ان پر کوئی الزام نہیں، ان پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ذات ہے۔ مخلصین محسنین کے کوتاہی کو اللہ معاف فرما دے گا۔ آیت نمبر 92 میں وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، اور ان لوگوں پر بھی کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے، جو آپ کے پاس تشریف لائے، آپ سے سواری کا مطالبہ کر رہے تھے، اور تو آپ نے جواب میں فرمایا قُلْتَ لَا أَجِدُ، آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کروں۔ البدایہ والنہایہ جلد 5 صفحہ نمبر 5 میں لکھا ہے کہ 7 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ان صحابہ کرام کے نام یہ ہے: سالم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علبہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو لیلہ عبد الرحمن بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حرمی بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہم اجمعین۔ ان حضرات نے پورے تیاری کے ساتھ غزوہ تبوک میں شرکت کا ارادہ کیا تھا، لیکن سوارے نہ ہونے کی وجہ سے مجبور ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس کوئی ایسی چیز سامان نہیں ہے تاکہ میں تمہیں سواری کا انتظام کروں۔ تولوا اعینہم تفیض من الدمع، وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کے آنکھوں سے
اور آخر حد تک جہاد میں شرکت کے حوالے سے مصروف تھے کہ کسی طریقے سے ہم غزوہ تبوک میں شرکت کریں، لیکن مجبوری کی وجہ سے انتہائی رنجیدہ اور غمگین تھے۔ اگرچہ منافقین وسائل کے باوجود ہیلے بہانے کرتے تھے، لیکن دوسری طرف مخلص مسلمانوں نے بھی پکا ارادہ تو کیا تھا، اگرچہ وسائل نہیں تھے۔ جہاد میں عدم شرکت پر بھی سخت فکر مند تھے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بعد میں ان صحابہ کرام کے لیے انتظام بھی ہو گیا تھا۔ انتظام کی صورت یہ تھی کہ ابو لیلہ عبد الرحمن ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں یامیم ابن عمیر سے ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا بھائی کہ کیوں رو رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو یامین نے دریافت کیا، انہوں نے جواب دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سواری کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو اسی پر ہم رو رہے ہیں، مجبور ہے، رونے کے علاوہ اور ہمارا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یامین نے ایک اونٹنی پیش کی اور اپنے طرف سے کچھ کھجور بطور توشہ بھی پیش کیا۔ الوی بن زید رات کو نماز پڑھ رہے تھے، روتے روتے دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ میرے جانے کا انتظام فرما دے۔ اب جہاد سے تو یہ جانے سے محروم ہوا، لیکن محرومی کے بعد انہوں نے ایک کام کیا، اور اس نے یہ کام کیا کہ یا اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ جس مسلمان کو نے مجھے تکلیف دی ہے یا کسی کا مجھ پر مالی حق ہے، میں اسے معاف کرتا ہوں۔ صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس رات کو کس نے صدقہ دیا؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ تو الوی بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اپنا پورا حال سنا دیا۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو خوشخبری ہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تمہارے لیے مقبول زکوٰۃ کا ثواب لکھا گیا۔ اور پھر غزوہ تبوک کے موقع پر تیاری کے حوالے سے سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے چند افراد بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری کی وساطت سے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تھی کہ ہمارے لیے سواری کا انتظام کیا جائے۔ تو اس وقت بھی 6 اونٹوں کا انتظام اس نے فرمایا تھا۔ آیت نمبر 93 میں فرمایا انما السبیل علی الذین لیستأذنوک وہم اغنیاء، الزام ان لوگوں پر ہے، گناہ ان لوگوں نے کیا ہے جو مالدار ہو کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے ہیں کہ ہم نہیں جا سکتے۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، یہ لوگ اس بات پر راضی ہو گئے ہیں کہ پیچھے رہ جانے والے عورتوں کے ساتھ رہ جائے، اور ان بدبختوں کو نہ ضعف تھی، کمزوری تھی، نہ مریض تھے، یہ عورتوں کے ساتھ عورتوں کی طرح پیچھے رہنے پر خوش خرم تھے۔ اور باقی ان کے جو کردار تھا منافقانہ، وہ اس بات پر راضی تھے کہ ہمیں عورتوں میں شمار کیا جائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، لہذا وہ نہیں جانتے کہ دنیاوی تکلیف اٹھا کر آخرت کے بہت بڑے اجر و ثواب اور بلند درجات سے وہ محروم ہو گئے۔ اب ظاہر ہے
کہ جو بندہ دنیا میں تکلیف اٹھائے ان کو اجر و ثواب ملے گا آخرت کا، اور جو بندہ اب دنیا مزرع الآخرہ، دنیا تو آخرت کے لیے کھیتی باڑی ہے، آپ دنیا میں مجاہدہ کریں گے، اپنا مال جان وقت اللہ کے مرضی کے موافق اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو آپ کا آخرت جو ہے وہ آخرت اخروی کامیابی آپ کو ملے گی۔ لہذا ان لوگوں جو منافقین ہے، ظاہر ہے کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگائی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔